رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچ اور حق قائم اور یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے اور بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے. بندوں کے لیے استعمال ہو تو معنی ہے تعبد العبد، یعنی فلاں نے توبہ کی یعنی گناہ سے رجوع کر لیا. اور جب اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہو تو معنی ہے تعبد اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس بندے پر نظر کرم سے رجوع کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر رحمت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا. توبہ جو گنہگار ہوں وہ بھی کریں اور جو گنہگار نہ ہوں وہ بھی کریں. ضروری نہیں کہ آپ گناہ کریں گے تو توبہ کریں گے. بھلے ہی آپ سے گناہ کے کام نہ ہوتے ہوں، آپ گناہوں کے کام میں ملوث نہ ہوں، آپ سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، آپ سے خطائیں نہ ہوتی ہوں، لیکن بحیثیت انسان پھر بھی بکثرت توبہ استغفار کیا کریں. قرآن مقدس سے کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. لیکن کیسی توبہ؟ صرف زبان سے توبہ توبہ نہیں، صرف ہاتھوں سے کانوں کو پکڑنا نہیں، بلکہ فرمایا توبۃ نصوحا. جب بھی تم سے گناہ کے کام ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا کرو. یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جن سے لغزشیں ہو جاتی ہیں. لیکن کیسے؟ فرمایا کہ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے. لیکن کیا بندہ اس پر ڈٹا رہا، اس پر مصر رہا، اس پر اصرار کرتا رہا. فرمایا ثم يتوبون من قریب. ایسا نہیں، بلکہ ایسے لوگ جلدی توبہ کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے. تو آیت کریمہ میں ثم يتوبون من قریب کا لفظ ہے جو اس کا معنی ہے کہ وہ قریبی سے لوٹ آئے. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں قریبی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے. جتنی جلدی توبہ کر لے تو قریب ہے. صبح گناہ کیا ہے، شام
شام کو توبہ کر لے تو قریب ہے، صبح گناہ کیا تو توبہ کر لے تو قریب ہے، آج گناہ کیا اگر توبہ کر لے تو قریب ہے، پچھلے مہینہ گناہ کیا اگلا مہینہ توبہ کر لے تو قریب ہے، پچھلے سال گناہ کیا اگلا سال توبہ کر لے تو قریب ہے۔ اللہ میں قریبی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کا مطلب ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک بندوں کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ جب غرغرہ طاری ہو گیا، غرغرہ کیا ہے؟ جب روح جو حلق تک پہنچ جاتی ہے اور بندہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن علاوہ غرغراہٹ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اسی کو حدیث میں کہا گیا ماہر یغرغر۔ غرغرہ کی کیفیت طاری ہو جائے، جب غرغرہ طاری ہو گیا تو اب توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس شخص کے لیے توبے کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا، کب تک قائم رہے گا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب و کریم ذات ہے، رب و مہربان ذات ہے، اس کے طرف نمازی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی شفقت اور مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندہ دن کو گناہ کرتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رب العالمین جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو اپنے رحمت کی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ آج میرا بندہ ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے کو رات کے اندھیرے میں شرمندگی آ جائے، ندامت آ جائے اور وہ توبہ مانگ لے، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ اور ایسے اللہ رب العالمین دن کو اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کیا میرا بندہ ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے کو دن کے اجالے میں شرمندگی آ جائے، ندامت آ جائے اور توبہ مانگ لے اور اس کی میں توبہ قبول کر لوں۔ اللہ رب العالمین ایسا کرتے رہتے ہیں جب تک کرتے رہیں گے۔ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ مشرق سے تو طلوع ہوتا ہی ہے، روز طلوع ہوتا ہے، جب شام میں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ مشرق کے معنی پورب اور مغرب کے معنی پچھم، تمہارے لفظ ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے جب یہ سورج شام کو مغرب میں یعنی پچھم میں غروب ہوتا تو جا کے کرتا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یہ سورج شام کو مغرب میں پچھم میں غروب ہوتا ہے تو جا کے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور صبح مشرق سے یعنی پورب سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اجازت دے دیتے ہیں، دیتے رہیں گے یہاں تک یہ دن ایسا آئے گا کہ سورج شام کو مغرب میں غروب ہوگا اور کیا اللہ رب العالمین کا عرش کے نیچے سجدہ کرے گا اور صبح مشرق سے پورب سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں بس میرے بندوں نے میرے ساتھ بغاوت کی انتہا کر دی ہے، میرے بندوں نے میرے ساتھ نفرت کی انتہا کر دی ہے، میرے بندوں نے میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ سورج تو طلوع ہو جائے لیکن ذرا رخ تبدیل کر دے، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جا تو دیکھنا لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجدوں میں اکٹھا ہو جائیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی اور توبہ کریں گے، لیکن اب
توبے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مہلت موقع ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں جو گناہ کو کرتے جاتے ہیں، لیکن جب انہیں موت کا پکا یقین ہو جاتا ہے، موت کو سامنے دیکھ لیتے، موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے انی تبت الآن، اللہ میری توبہ ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اپنی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اب توبے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ نے موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس پر کرتا رہتا ہو۔ محترم حاضرین، آج یہ نہ کہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری غلطیاں زیادہ ہیں، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں، تمہاری غلطیاں زیادہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی رحمت اور مغفرت کے لیے تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا، میرے بندہ کو یہ تو پتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی رب ہے جو غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے، بس یہی امید لے کے آتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، غلطیوں پر گرفت کرتا ہے اور میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رب نے یہاں تک فرما دیا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو لے جائے گا، تم کو اس ہستی سے مٹا دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، فَيَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کو معاف کرتا جائے گا۔ گناہ ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے بندہ اس پر ڈٹ جائے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج تک یہ ہو رہا ہے، جب ہم اپنے گناہ گنتے ہیں مجلسوں میں، جب ہم اپنے گناہ شمار کرتے ہیں محفلوں میں، تو فخری انداز میں ذکر کرتے ہیں یو بادشاہوں ذاتیوں، میں نے تو اب تک اتنے قتل کیے ہیں، ہم نے اتنی عیاشیاں کی ہیں، ہم تو رات دن شراب پیتے رہے ہیں۔ جب یہ فخری انداز ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دینا۔ لیکن اگر بندہ اتنا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، حدیث میں جہاں تک آتا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ ہوں اور اللہ رب العالمین سے روئے گڑگڑائے، معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے،
اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو رہی، ندامت ہو رہی ہے، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اب اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے هل له من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے، کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا اپنا معاملہ رکھو، کوئی صورت ہوگی تو بتائیں گے۔ بعد میں وہاں جاتا ہے ظالم کے پاس اور ذکر کرتا ہے، ظالم نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے، ہم تمہاری معافی اللہ رب العالمین کی نام نہیں ہو سکتی، ساتھ میں اس کو بھی مدد کرتے ظالم کو بھی، اور اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب وہ مزید پریشان ہے، اپنے گناہ پر نادم ہے، اس کو چھوڑنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے هل له من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ سے جاؤ تو برائی میں وہاں تمہارے مسئلے لوگ نہیں ملے گا۔ بعد میں وہاں جاتا ذکر کرتا ہے، تو صاحب نے کہا کہ ہاں اس شرط پر کہ تم اپنے اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں جگہ جہاں لوگ نیک لوگ رہتے ہیں فلاں بستی تک چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے، چلتے چلتے راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کی روح کو رحمت کے فرشتے اور اللہ کے فرشتے کے لیے آتے ہیں اور آپس میں الجھ جاتے ہیں، بعض میں مواصلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے تمہیں آپس میں الجھنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمین میں پیمائش کر لو۔ اگر نیک لوگوں کی طرف جہاں وہ جا رہا تھا اس کے قدم چالان کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے اس کے روح کو لے جائیں، اور اگر جس بستی کی طرف آ رہا ہے جہاں سے آیا ہے وہ لوگ اچھے نہیں تھے، اچھے بستی والے نہیں تھے، اگر اس طرف جا رہا ہے اس کے قدم نہیں ملتے ہیں تو عذاب کو اس کو روح لے جائیں۔ چنانچہ اس کے قدم ایک قدم میں خالص چارہ زمین نکلتی ہے، نئے لوگوں کی طرف، نئے لوگوں کی طرف، چنانچہ ہم کے پریش اس کی روح لے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ دیر نہ کریں، جلدی کریں، کل کا انتظار نہ کریں، رات کا انتظار نہ کریں، ہو سکتا کل آئے اور آپ نہ ہوں، رات آئے لیکن آئے اور آپ نصیب نہ ہوں، تو جلدی کیجیے۔ رب کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں جلدی کرو، تیزی کرو رب کو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ حیران ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری غلطیاں زیادہ ہیں، ہماری خطائیں زیادہ ہیں، کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ہے، میں نے تو ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، میری زندگی تو گناہوں سے لطپت ہے، میرا دامن تو گناہوں سے آلودہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی، میرا اعلان میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے، کن بندوں کو؟ یہ نہیں فرمایا یا عبادی الذین یصلون، میرا فرمان میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جو نمازیں بہت پڑھتے ہوں، میرا فرمان میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جو زکوٰۃ کو دیتے ہوں، میرا فرمان میرے ان بندوں کو بتلا دیجئے جو صدقہ خیرات کے کاموں میں آگے رہتے ہوں، بلکہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرا
بندہ نے بعد اتنا گناہ کیا ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ پہنچ گئے ہوں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے گڑگڑا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تھوڑا بہت نہیں، یہ چند کو معاف کرنے کو معاف نہیں کیا، یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہیں۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی اصبت حدا فاقم علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے حد کے قابل گناہ ہو گیا ہے، مجھ زیادہ مجھ پر حد قائم کیجیے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے، تیرا ہوش ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم سے کوئی معمولی غلطی ہو گئی ہو، معمولی لفظ ہو گئی ہو اور تم نے اس کو زنا سمجھ لیا ہو۔ عورت کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے پاس دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پلا وہ زنا کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابھی چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا تب آتی ہے اور کہتے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، لہذا مجھ پر حد قائم کیجیے، مجھ کو پاک کیجیے، مجھے دنیا کی رسوائی برداشت ہے، مجھے دنیا کی ذلت برداشت ہے، لیکن معاشرے کی رسوائی سے میں بچنا چاہتی ہوں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ بھی بہت چھوٹا دودھ پی رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بچہ دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے گا، کھانا کھانے کے قابل ہو جائے گا تب آنا۔ اور چلی جاتی ہے، بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ رسول بچہ روٹی کھانے لگا، روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، یا مجھ پر حد قائم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت کا انتظام فرمایا اور صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو میدان میں لے جاؤ، سنسار کر دو۔ صحابہ کرام اس عورت کو میدان میں لے کے چادر سے ڈھک دیا اور سنسار کرنا شروع کر دیا۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، وہ عورت رو رہی ہے، چلا رہی ہے، استقامت کا پہاڑ بن کے رب کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، یہاں تک کہ سسکیاں لیتے لیتے اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی تیاری کرو۔ جنازہ تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اتسلنی علیہا یا رسول اللہ قد زنت، اللہ کے رسول آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں کہ جو زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لقد تاب توبتا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اے عمر سن لیجیے، اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے جس کی اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے، 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین 70 کے 70 لوگوں کو معاف کر دے گا۔ انسان ہیں، انسانوں میں سے غلطیاں ہوں گی، انسان کی خطا انسان کا مرتب ہے، ہم سے غلطیاں ہوں یا نہ ہوں دونوں امکان ہیں۔ ہم سے چھوٹی غلطیاں بھی ہوں گی، بڑی غلطیاں بھی ہوں گی، ایسی غلطیاں ہوں گی جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن سب گناہ تو گناہ ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، نہ بھی گناہ ہو پھر بھی ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اپنے پچھلے سارے گناہ اللہ
استغفار کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.